السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ان پورے حروف مفردات کو پڑھنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے ہاتھوں کی ترتیب بتاتی ہوں۔ ہم ان میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جن کے آگے الف لگا ہے، آپ بریکٹ میں دیکھیں، اور یہ جیسے با، تا، سا، اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کے آگے مد لگی ہے۔ یہ مد ہے، یہ مد ہے، جس کے درمیان یہ مد لازم ہے، لیکن فی الحال اس کا آپ کو نہیں علم تو میں ابھی آپ کو پڑھاتی نہیں ہوں، لیکن صرف اتنا بتاؤں گی کہ ان کی جو ترتیب ہے وہ ہمیں اس طرح رکھنی ہوگی کہ جن حروف کے آگے ایک الف لگا ہوا ہے ان کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اور ایک الف کیا ہے میں آپ کو اپنے ہاتھوں کی ترتیب کر کے بتاتی ہوں۔ جس طرح آپ یہ میری انگلی دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں کو بالکل اس طرح سے مٹھی بند کرنی ہے۔ مٹھی بند کرنے کے بعد ہم اگر ایک الف، جس طرح یہ با پڑھیں گے، ہم اگر با کی ترتیب رکھیں گے تو با آرام سے اسے کھولتے جائیں گے۔ تو جس طرح آپ میرے ہاتھوں کو دھیان سے دیکھیں، با، تا، اس طرح سے ہم نے آرام سے کھولنا ہے۔ لیکن جن کے آگے یہ مد لگی ہے، جس طرح یہ دال ہے، اس طرح سے جن حروفوں کے آگے مد لگی ہے ان کو ہم نے 3 حروف کھینچنا ہے، جی 3 الف یعنی 2 حرکات کے برابر پڑھیں۔ 2 حرکات یعنی اگر ہم اس انگلی کا آدھا ادا کر لیتے ہیں، اس انگلی کا آدھا، ایک حرکات، یہ حرکات، اگر ہم اس کو ایسے اٹھاتے ہیں تو ایک حرکات ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کو جب حرکات کا لیسن پڑھاؤں گی تب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں حرکات کیوں کہہ رہی تھی۔ فی الحال کے لیے میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گی کہ اگر ہم جن کے آگے مد لگی ہے ان کو ایسے 3 انگلیاں کھولتے جائیں گے آرام کے ساتھ، اور پھر ہم پڑھتے جائیں گے۔ جس طرح یہاں پہ جیم، اس طرح مقدار ہم نے رکھنی ہے، 3 انگلیاں کھولیں گے، لیکن جس کے آگے صرف الف لگا ہے اس کے آگے ایک انگلی کھولیں گے۔ ابھی ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایسے ہی انگلیاں کھولتی جاؤں گی اور پڑھتی جاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، یہ دیکھیں آپ، میں نے الف پہ صرف اتنا کیا، یہ حرکات کی مقدار ہے، لیکن آپ اس طرح بھی نہ کریں تو بھی چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اسے الف بھی سمپل پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے با۔ ہم نے با جب ادا کرنا ہے تو با کو ایسے ادا کرنا ہے، با سمپل سا کھولنا ہے، تا، سا، اور یہ جو سا ہے یہ حروف لساویہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مخارج کی کلاس بھی دوں گی، آپ کو مخارج بھی بتاؤں گی کہ مخارج کو کس طرح سے ہم نے ادا کرنا ہے، کون سے حروف کیسے۔ فی الحال کے لیے ہماری جو زبان ہے، اس زبان کو ہم جو اوپر والے دانت ہیں ان دانتوں کے سرے سے ٹچ کریں گے۔ اس میں سیٹی نہیں آنی چاہیے، جس طرح ہم سین پڑھتے ہیں، سین سیٹی آ رہی ہے، سا نہیں پڑھنا، سا پڑھنا ہے، سا، اس میں سیٹی نہیں آنی چاہیے۔ اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے، زبان کی دانت اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے لگائیں گے، جس طرح ہم نے پڑھنا ہے، سا سمپل۔ اس کے بعد ہے جیم۔ جیم کو آپ اپنی انگلی، آپ کی جو انگلی ہو یا بال پینٹ ہو یا پھر پینسل ہو، اس جیم کو پڑھتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے دانتوں کے درمیان اپنی انگلی رکھنی ہے یا پھر بال پینٹ یا پینسل کوئی چیز رکھنی ہے تاکہ آپ کا جو جیم ہے وہ ادا ہو جائے۔ جیم حروف شاجریہ میں سے ہے اور یہ تالو کے درمیان اور زبان کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ادا کر کے دکھاتی ہوں۔ جس طرح جیم، جھی کی آواز آ رہی ہے، جھی، جھیم، جھیم، جھی کی آواز نکل، لیکن اگر میں دانتوں میں اب کوئی انگلی وغیرہ رکھ رہی ہوں یا پھر کوئی بال پینٹ، کوئی پینسل رکھ رہی ہوں تو آپ دیکھیے گا میرے جیم میں فرق کیا ہوگا۔ جیم، جی کی آواز آتی ہے، جھی کی آواز نہیں آتی۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے دانتوں کے درمیان کوئی انگلی دیں، کوئی بال پینٹ، کوئی پینسل، کچھ ایسا دیں جس کی باعث آپ کے جیم کی آواز صحیح نکلے، جھی کی آواز نہ آئے۔ تو ہم کرتے ہیں اس کو ادا اور 3 انگلیاں کھولتے ہیں اس کو پڑھتے وقت، جیم۔ یہ انگلی کھل جاتی ہے لیکن اس کو میں کھولتی نہیں ہوں کیونکہ انگلیوں کا ایک حلقہ ہوتا ہے، تو یہ 3 انگلیاں کھولتے وقت اکثر یہ انگلی ایسے ہی خود کھل جاتی ہے، یا پھر آپ جس طرح انگوٹھے سے میں نے بند کے اس کو ایسے کر دیں یا پھر اس کو ایسے تھوڑا سا کھول لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بلا اختیار کھل جانی چاہیے، خود نہ کھولیں۔ جس طرح پھر میں ادا کرتی ہوں، جیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہا ہے، اس کے آگے پھر الف لگا ہے تو ہم اسے پڑھیں گے ہا، یہ حلق سے ادا ہوگا، ہا۔ آپ نا ایک کام کریں، اپنے ہونٹوں، اپنے منہ کے درمیان اپنے ہاتھ کو رکھیں اور اس پر ہوا محسوس کریں۔ اگر ہوا آتی ہے تو ہا آپ کا صحیح ہے، اگر ہوا آپ کی نہیں نکل رہی، آپ کے ہاتھوں کو محسوس نہیں ہو رہی تو یہ ہا آپ کا صحیح نہیں ہے۔ ہا، ہا، آرام سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اکثر لوگ پڑھتے ہیں خوا، خوا جب پڑھتے ہیں تو اپنے ہونٹوں کو گول کر لیتے ہیں، آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، خوا نہیں پڑھنا، خا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر پڑھتے ہیں خوا، خوا نہیں پڑھنا، ہونٹوں کو نہیں ہلانا، آپ نے پورا کا پورا ہونٹ کھول دینا ہے، پورا کا پورا منہ کھولیں اور پھر پڑھیں، ادا کریں، خا۔ اب دیکھیں خا پر میرے جیسے اکثر لوگ پڑھتے ہیں خا، اس میں بھی فرق ہوگا
اور میں پڑھ رہی ہوں خا، اس میں بھی فرق ہوگا. ہم نے ایک انگلی کھولنی ہے اور ایسے پڑھنا ہے خا. اس کے بعد ہے یہاں پہ پھر مد آ گئی ہے، ہم نے پھر اس کو 3 انگلیوں کی مقدار 3 انگلیاں کھولنی ہے اور پھر پڑھنا ہے 3 الف کی مقدار پڑھنا ہے دال. اس کے بعد پھر ہم نے پڑھنا ہے لال. اس کے بعد پھر اب یہاں پہ پھر ایک الف ہے تو اس کو 1 الف کی مقدار کھینچتے ہیں را. اس کے بعد پھر ہم نے پڑھنا ہے یہاں بھی 1 الف ہے تو ہم نے اس کو بھی ایسے پڑھنا ہے زا. اس کے بعد یہ جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں پڑھاؤں گی. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے جس کی وجہ سے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی اس کا لیکچر بعد میں دیں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھیں، میں آپ کی انشاءاللہ تعالی پوری مدد کروں گی آپ کو سمجھانے کی کہ آپ کو سمجھ آ جائے.